السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج پہلے میں بتا چکا ہوں کہ موضوع جو آج کا منتخب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ آج اس بابرکت ذات اور اس کے عرش کے بارے میں بات کی جائے گی جس کے بارے میں لوگ بہت کم ہی جانتے ہیں۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو نہیں پڑھتے۔ یہ دنیا جو ہے یہ چھوٹی سی ایک ذرے کی مانند ہے اور بہت چھوٹی ہے۔ اگر آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس نظام شمسی کے ساتھ تو نظام شمسی کے اندر ایسے سیارے موجود ہیں کہ جس کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر دنیایں سما سکتی ہیں۔ اگر سورج کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے تو لاکھوں زمینیں سورج کے اندر سما جائیں۔ اور یہ نظام شمسی جو ہے جو کائنات کے اندر ہمارا ہے یہ بھی چھوٹا سا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں ایک ذرہ جو ہے وہ صحرا کی ریت کا جو ہے اس کی مانند ہے۔ آپ کائنات کے اندر دیکھتے ہیں دور دراز تک نظر پڑتی ہے تو کئی ستارے روشن نظر آتے ہیں آپ کو، وہ زمین کے قریب نہیں ہیں، کروڑوں میل کی مسافت پر ہیں، اور وہ اپنی روشنی کی وجہ سے، اپنے بڑے پن کی وجہ سے، اپنے جسامت کی حیت کی وجہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں اس چیز کو بتاتا چلوں کہ پھر اس کے اوپر آپ کو ایک آسمان نظر آتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو اپنے احاطے میں، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اب انسان کی نظر تو اس آسمان تک ہی پہنچتی ہے، اور اس آسمان نے بھی ہر طرف سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ زمین سے آسمان کی جو مسافت ہے، جو مدت ہے، روایات کے مطابق کچھ میں آتا ہے کہ 500 سال کی ہے، کچھ میں 5000 سال کی ہے۔ اب اتنی لمبی چوڑی مسافت، اتنا سفر طے کر کر پہلے آسمان تک پہنچا جا سکتا ہے جہاں تک ابھی انسان کی سکت ہی نہیں ہے کہ پہنچ جائے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک، پھر اس کے بعد وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، حتیٰ کہ اس سے آگے سدرۃ المنتہا اور پھر اللہ کے عرش کے قریب جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ دوستو، اب پہلے آسمان کی مسافت جس نے اس کائنات کو، آپ کہہ سکتے ہیں زمین و آسمان کو، زمینوں کو اور اس کے اندر چاند ستاروں کو کتنے زیادہ تعداد کے اندر، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، ان تمام کو اپنے اس احاطے میں اس طریقے سے گھیرے میں لیا ہوا۔ اور پھر دوسرا آسمان جو ہے اس نے پہلے آسمان کو اسی طریقے سے، اتنی ہی مدت ہے 5000 سال کی، جب اور اس کے اندر پائی جانے والی مخلوق کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا۔ اور پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان، پھر اتنی ہی مدت اس تک پہنچنے کے لیے ہے۔ پھر چوتھا آسمان اتنی ہی مدت اس تک پہنچنے کے لیے ہے۔ پھر پانچواں آسمان اتنی ہی مدت اس تک پہنچنے کے لیے ہے۔ چھٹا آسمان اتنی ہی مدت اس تک پہنچنے کے لیے ہے، اور پھر ساتواں آسمان، ساتواں طبق، وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی اتنی ہی مدت درکار ہے۔ کتنی بڑی یہ کائنات ہوگی اللہ رب العزت کی، آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آپ اس کائنات کو ابھی تک تسخیر نہیں کر پائے، ان چاند ستاروں کو، سورج کو ابھی تک تسخیر نہیں کر پائے، آپ ابھی تک پہلے آسمان تک رسائی نہیں حاصل کر پائے، تو پھر بھی اپنے اوپر اتنا فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑی سائنس کو بڑی ترقی دے دی ہے، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اللہ کے علم کے مطابق یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ زمین کتنی بڑی ہے، اس کے اندر کیا کیا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس کا سامان پورے کا پورا زمین پر رکھ دی۔ اب اس کے اوپر یہ جب میں آسمان و زمین کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اس کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا کا لامتناہی سلسلہ ہے وہ۔ اب ہم یہاں پر تو بات کر رہے ہیں 5000 سال کی مسافت کی، وہ لامتناہی سلسلہ ہے، پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا سلسلہ ہے وہ۔ اور پھر اس کے اوپر جو ہے ایک سمندر ہے۔ کیا ہے اس کے اوپر؟ ایک سمندر ہے جس نے
सिदरतुल मुंतहा और हर चीज़ को अपने घेरे में लिया हुआ है। बहुत बड़ा समंदर है वो। फिर उसके ऊपर जो है, उस समंदर के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला की कुर्सी है। कुर्सी और अर्श में फ़र्क है। और जो उलमाए कराम हैं, जो कुरान को और हदीस को समझने वाले हैं, वो कुर्सी वल्लाहु वासिउ कुर्सी समावात वल अर्श से मुराद ये लेते हैं कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कदम मुबारक हैं वो जगह कुर्सी है। और उस कुर्सी ने ये जो सिदरतुल मुंतहा है और उसके नीचे जितने भी आसमान हैं, और फिर ये जो आपको चांद सूरज सितारे नज़र आते हैं, ज़मीन नज़र आती हैं, उस तमाम को अपने हाथे में लिया हुआ है। वो कुर्सी इतनी बड़ी है। और फिर उस कुर्सी के ऊपर जो है, उस कुर्सी से नीचे जो है और समंदरों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो जन्नत को पैदा किया, जन्नत बनाई है। जन्नत जो है वो वहाँ पर है, अल्लाह की कुर्सी के बिल्कुल नीचे, अल्लाह के अर्श के बिल्कुल करीब। अब उसके ऊपर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है। और वो अर्श कितना का बड़ा हो सकता है, जिसने कुर्सी को, ज़मीन व आसमानों को, हर चीज़ को अपने हाथे में ले लिया। और फिर जो रब रहमान है वो उस अर्श पर बुलंद है। हमें नहीं पता कि वो किस हालत में है, और ना हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस हालत में अर्श पर हैं। अगर हम थोड़ा सा भी सोचेंगे तो राह रात से भटक जाएंगे। इसलिए इस चीज़ से मना फरमाया गया कि अल्लाह के बारे में ना सोचो कि वो किस हालत में है, किस तरह से है। ना कोई इंसान उसके बारे में सोच सकता है। जो भी तुम्हारी सोच बनती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मामरा है। तो इंसान रब रहमान के बारे में सोच नहीं सकता, किसी भी सूरत के अंदर उसके बारे में सोचने की इजाज़त भी नहीं है। वो जैसा भी है हमारा रब है, और इतना बड़ा रब है कि इंसान उसके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।